बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे से इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना के तहफ़ की बुनियाद पर यकतरफा प्रापेगंडा किया गया, लेकिन आज ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 के तहत इमरान खान ने जज को जो जवाब दिया है उसने पूरे गुब्बारे से हवा निकाल दी है। और ये सारा मलबा किस तरह मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम तक जा पहुंचा है, इस पर हम आज की वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। दूसरी तरफ फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के मामले में साबक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने अपना एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है, जो कि इंतहाई तारीखी जवाब है। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज बड़े केस की समाअत हुई है। गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी तफसीलात आपके सामने रख चुका हूं कि किस तरह एतजाज एहसन और लतीफ खोसा वो खुद खड़े हुए और सामने आए और जजेस को बताने की कोशिश की कि ये जो मामला है ये आईनी बालादस्ती का मामला है, ये सिविलियन सुप्रीमेसी का मामला है, और अगर सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल होता है तो ये इंसाफ का कत्ल होगा। अब दूसरी तरफ साबक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने जो जवाब जमा करवाया है वो जवाब भी बड़ा तारीखी नोयत का है। थोड़ा सा ये पहले आपके सामने रखना है ताकि अंदाजा हो कि अब भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आइन पर बिलीव करते हैं और वो अपना जो हक है वो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये साबक रिटायर्ड यानी चीफ जस्टिस हैं, ये आराम सुकून के साथ घर बैठे हुए थे, गोशा नशीन थे, लेकिन उन्होंने एक मामले के अंदर देखा कि सिविल सोसाइटी के साथ ये ज्यादती हो रही है, तो वो अपना नुक्ता नजर लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं। उन्होंने जो जवाब जमा करवाया है उसके अंदर उन्होंने अपना तहरीरी जवाब के अंदर लिखा है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। उनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत की मुद्दत जल्द खत्म होने वाली है। चंद रोज बाद हुकूमत की जानब से कराई गई यकीन दहानी की कोई हैसियत नहीं रहेगी। यानी जो आज अटार्नी जनरल ने यकीन दहानियां करवाई है तो उन्होंने बताया जी ये तो अटार्नी जनरल ही सिर्फ 10 दिन का मेहमान है, तो उसके बाद इस पर कौन अमल दरामद करेगा। साबक चीफ जस्टिस के मुताबिक सिविलियंस के मिलिट्री अदालत में ट्रायल करके बुनियादी हकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। हुकूमत कानून साजी के जरिए बुनियादी हकूक खत्म करना चाहती है। कानून साजी के जरिए बुनियादी हकूक की फराहमी को तस्लीम किया जाए तो हकूक देना हुकूमत के इख्तियार में आ जाएगा। दरखास्त गुजार साबक चीफ जस्टिस ने कहा कि फौजी अदालतों में साफ शफाफ ट्रायल होना मुमकिन ही नहीं है। तो ये एक बड़ा आम उन्होंने सवाल उठाया है और ये एतजाज एहसन भी उठा चुके हैं कि जहां पर एक ब्रिगेडियर रैंक का बंदा वो जब वहां अदालत लगा के बैठा होगा और उसका जो आर्मी चीफ है या जो ऊपर हमारे कोर कमांडर्स हैं वो अपनी राय का एक यकतरफा इजहार कर चुके हैं, तो फिर वो कैसे उनके राय के खिलाफ फैसला देगा। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जिसको इन्होंने भी उठाया है। वो कहते हैं कि इन फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक भी नहीं दिया गया। बेंच की तश्कील जो भी हो, जो तमाम जजेस को अपने हक के मुताबिक बिला खौफ व खतर फैसला करना चाहिए। जज को फैसला करने के बाद इसके नताइज की परवाह नहीं करनी चाहिए। एक और बड़ी जो आम बात उन्होंने की है कि भाई आप पर प्रेशर है, आप परेशान होंगे, और जो जजेस हैं उनको नताइज की परवाह नहीं करनी चाहिए। आप आइन को देखें, चीफ जस्टिस मंदयाल साहब और बाकी जो बेंच मेंबरान हैं, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। मत देखिए कि आपका पर कोई प्रेशर है या इसके जो नताइज है वो क्या होंगे। आप खौफ में मत आइए और ये फैसला जो है कानून और आइन के मुताबिक कीजिए। जज को फैसला करने के बाद उसके नताइज की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये तहरीरी मरूजात जो है वो मैं जमा करवा रहा हूं, तो इस तरह के नुकात के साथ जो है वो उन्होंने जमा करवाई है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तोशा खाना जो केस है इसके अंदर एक बड़ा प्रोपेगंडा किया गया और ये यकतरफा इस वक्त मीडिया का प्रोपेगंडा है। और आपको इल्म है कि इमरान खान के बयानात चूंकि चलाने नहीं है, और दूसरी तरफ यकतरफा बैठ के तमाम जो लोग हैं वो रात को बैठते हैं स्क्रीनों पर, जो उनको हदायत होती हैं, कुछ व्हाट्सएप में होती हैं, कुछ फेस टू फेस होती हैं, तो वो पैगामात उनके पास पहुंचते हैं और मुबैना तौर पर वो उसी पर शुरू हो जाते हैं। कई मरतबा व्हाट्सएप पैगामात जो है वो ऐसे सामने भी आ चुके हैं। अब इमरान खान जो है उनका ये इस्तदा थी कि चूंकि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी कल मुकदमा समाअत के लिए ये मुकर्रर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परसों 3 अगस्त की डेट दी हुई है। चूंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता मामला, मियां वाली का मामला है, तो वहां पर वो अपना जवाब देंगे। जुरिस्डिक्शन का भी मसला है और दूसरा जो जजेस हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये जो हुमायूं दिलावर खान है
یہ جانبدار ججز ہے، لہذا ان کو کاروائی آگے نہیں بڑھانی چاہیے۔ لیکن جو جانبدار ججز ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی ایجنڈے پہ ہوتے ہیں یا کوئی معاملہ ہوتا ہے، قانون کی آڑ کے اندر انہوں نے اس کو مسترد کیا، اور ضابطہ فوجداری کا جو بیان ہے 342 کا، جو ملزم سے لیا جاتا ہے کہ جو اس پر چارج فریم ہوا ہے، جو اس پر الزامات لگائے ہیں فرد جرم کے اندر، وہ اس کا انکار کرتے ہیں یا جو الزامات ہیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو جو عمران خان نے آج جواب دیے ہیں یہ بڑے ویلڈ جواب ہیں، لیکن ویسے جو ہے وہ اس کے اندر ملٹری سیکٹری جو بریگیڈیئر وسیم ہے ان کا بات بھی ڈسکس ہوئی ہے، لیکن ان پر کوئی الزام نہیں لگا، بلکہ ان کو گواہی کے لیے جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے طلب کرنے کی۔ اب عمران خان نے جو بیان دیا انہوں نے کہا ایک تو اپنی طرف سے شواہد عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت میں 35 سوالات پر مبنی 342 کا بیان عدالت میں انہوں نے ریکارڈ کروایا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حلف نہیں اٹھائیں گے، حلف کی بجائے وہ اپنی طرف سے شواہد عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ یہ دونوں اختیار ہوتے ہیں ملزم کے پاس۔ جج ہمایوں لاور جو ہے انہوں نے ریمارکس دیے کہ میں سوالات سنا رہا ہوں، جوابات دینا چاہیں تو دیں۔ جج کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو روسٹر پر پیش کریں، عدالت سوالات آپ کو پڑھ کر سنائے گی، باقی آپ کی مرضی ہے۔ جج ہمایوں لاور نے چیئرمین پی ٹی آئی سے سوال کیا کہ کیا آپ نے شکایت کنندہ کے الزامات پڑھے؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ شکایت کنندہ کے پیغامات نہیں سنے، یہ میری موجودگی میں ریکارڈ نہیں ہوئے، میری موجودگی میں فرد جرم عائد نہیں کی گئی، مجھے فرد جرم پڑھ کر نہیں سنائی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کیس میں کسی کو نمائندہ مقرر نہیں کیا۔ اب یہ اندازہ کریں کہ شہباز شریف تقریباً 1 سال تک جو اسپیشل سینٹرل کورٹ ہے وہاں سے ریلیف لیتے رہے، وہ حاضر نہیں ہوتے رہے، کبھی کوئی بہانہ کرتے رہے، اس بنیاد پر فرد جرم عائد نہیں ہوتی رہی۔ اب عمران خان کی غیر موجودگی کے اندر ان کا کہنا ہے کہ میرے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اب یہاں پہ اتنی جلدی ہے، میں نے کیس میں کسی کو نمائندہ مقرر کیا ہی نہیں، سیشن عدالت نے خود ہی میرا نمائندہ مقرر کر دیا، سیشن عدالت نے میرا نمائندہ مقرر کر کے گواہان کے بیانات ریکارڈ کرائے، میں نے نمائندہ مقرر کرنے کی کوئی درخواست جمع نہیں کروائی۔ اب یہ بات بھی ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کرنے کے بعد نجی بینک کا ریکارڈ طلب کیا۔ مجھ سے الیکشن کمیشن نے کبھی نجی بینک سے متعلق تفصیلات پوچھی ہی نہیں ہے، یعنی جو کچھ الیکشن کمیشن نے بھی کاروائی کی ہے اس کے اندر ہمارے جو جوابات ہیں وہ نہیں لیا گیا۔ پھر وہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نجی بینک سے متعلق ریکارڈ بنانے والا فرد بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، یہ بھی ایک عام معاملہ ہے۔ گواہ نے کہا کہ نجی بینک کا ریکارڈ کمپیوٹر سے نکالا گیا، بعد میں گواہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو گواہ کے بیانات کے اندر تضادات ہیں جو آلریڈی خواجہ حرس جس پر جرح کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ دائر جواب میں نے نہیں کہا کہ 58 ملین روپے نجی بینک میں جمع کروائے، قانون میں نہیں لکھا کہ تحائف کے نام جمع کروائے جائیں، یعنی اماؤنٹ جمع ہوتی ہے، کچھ ادھر کروا دی کچھ ادھر، جو بندے کے اپنے ملکیت کے اندر ہوتے ہیں، کسی کو ادھار دینا ہوتا ہے، لیکن کہیں بینک کے اندر لکھا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ اس مد کے اندر جو ہے یہ رقم جمع کروائی ہے، تو وہ جب خانہ ہی نہیں ہے تو پھر بھئی یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تحائف کے نام جمع کرو۔ الیکشن کمیشن کے فارم بی میں تحائف کے نام لکھنے کا کالم ہی موجود نہیں، تو لسٹ بناتے وقت تحائف کی تفصیلات نہیں بنائی گئی۔ تو جب ایک کالم موجود نہیں، الیکشن کمیشن جب پوچھتا نہیں، تو پھر اس کو کہاں پہ لکھ کے دیں کہ بھائی یہ نہیں ہے، اور اس بنیاد پر کیس بنا دیں کہ جناب آپ نے یہ بتایا نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لسٹ بناتے وقت کسی نے تحائف کی مالیت کی تفصیلات بھی نہیں بنائی، گواہان نے تحائف کی مالیت کا چلان بھی عدالت میں جمع نہیں کرایا، تحائف سے متعلق دستاویزات بناتے وقت مجھ سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ اتنا کہوں گا کہ تحائف سے متعلق دستاویزات کو سوال نامے میں نہیں لکھا جا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ گواہ مصدق انور کا عہدہ بھی نہیں لکھا گیا، گواہان کو آخری لمحے پر میرے خلاف بطور گواہ سامنے لایا گیا، گواہان کو میرے خلاف جھوٹا بیان دینے کے لیے لایا گیا، اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ گواہان میرے خلاف جھوٹا بیان دے۔ 14 ماہ سے پی ڈی ایم مجھے انتخابات سے باہر کرنا چاہتی ہے، توشہ خانہ بشمول 180 دیگر کیسز اور 2 قاتلانہ حملے مجھ پر کروائے گئے۔ عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف فوجداری کی شکایت دائر کی گئی، شکایت کنندہ پر لازم ہے کہ وہ ثابت کرے کہ تحائف میرے پاس تھے، جو اس نے ثابت نہیں کیے۔ میں نے تحائف ذاتی طور پر نہیں بیچے، میں نے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر وسیم چیمہ کے ذریعے تحائف بیچے، جن کو عدالت بطور گواہ نوٹس جاری کر سکتی ہے۔
اب یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ملٹری جو سیکرٹری ہیں بعض کہتے ہیں جی اب خان نے اس کو بھی بتا دیا. نہیں بھئی ملٹری سیکرٹری ہے, عمران خان کے ساتھ رہا ہے, اور اس کے ذریعے اگر یہ بیچے گئے ہیں تو کس کو بیچے گئے ہیں, کیسے بیچے گئے ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے وہ ایک بریگیڈیئر تک پہنچا ہے, اور عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو بھی گواہ کے طور پر بلائیے تاکہ وہ سچ بولے اور اصل حقائق سے آپ کو آگاہ کرے. تو آج جو گواہان تیار کیے گئے تھے, جس انداز کے اندر جو ہے وہ توشہ خانہ کا ایک حبہ بنایا گیا تھا, ایک غبارہ جو ہے وہ عمران خان نے آج بھری عدالت کے اندر وہ پھاڑ دیا ہے. دلائل کی روشنی میں جو وہاں پہ سننے والے لوگ ہیں ان کے مطابق اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. جب کوئی خانہ موجود نہیں, کوئی پوچھا نہیں, تو وہ بتایا بھی نہیں. جب الیکشن کا کمیشن کا پرفارما فل کرنا تھا الیکشن کے امیدوار کے طور پر, تو ظاہر ہے وہ لکھا جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی جو جب الیکشن کمیشن کو گوشوارے جمع کروانے ہیں تو اس وقت جہاں خانہ ہوگا وہاں لکھا جائے گا, جہاں نہیں ہوگا وہ چیز نہیں لکھی جائے گی. تو سادہ سا معاملہ تھا, کوئی اور چونکہ چیز نہیں ملی بظاہر, تو اس کو بنیاد بنایا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ تو ہے عوامی عدالت جہاں سے عمران خان اب بری ہو رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہمایوں دلاور کی ایک عدالت ہے, اور یہ عدالت آئندہ 72 سے 90 گھنٹے کے اندر کیا فیصلہ دینے جا رہی ہے. چونکہ ابھی وکلاء کے فائنل بحث ہوگی دونوں اطراف سے, اس کے بعد جج جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کریں گے. پھر فیصلہ وہ 2 دن میں سناتے ہیں, 4 دن میں, یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.